اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت شیخ مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا پورا بدن مہکا کرتا تھا، ان کے پورے بدن سے خوشبو نکلا کرتی تھی، نہ عطر لگاتے تھے، نہ مشک، نہ عنبر، آپ کے بدن سے خوشبو نکلا کرتی تھی۔ ایک دن پوچھا گیا، سرکار آپ کے بدن سے خوشبو کا نکلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بالکل چھوٹی سی عمر کا تھا، ننھی سی عمر کا تھا، میری عمر بالکل چھوٹی تھی، میں بڑا شرمیلا مزاج کا تھا، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات نہیں کر سکتا تھا، کسی مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات نہیں کرتا تھا۔ میرے والد کے ایک دوست کے کپڑے کی دکان تھی، میرے والد نے اپنے دوست کے کپڑے کی دکان پر مجھے لگا دیا کہ میرا بیٹا یہاں رہے گا، اسے کچھ سلیقہ آ جائے گا، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ آ جائے گا، تجارت کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، تجارت کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی ارادے سے میرے والد نے اپنے دوست کے کپڑے کی دکان پر مجھے لگا دیا، میں وہاں خدمتیں کرتا رہا، کام کو انجام دیتا رہا۔ ایک ایسا وقت آیا جب میں بالغ ہو گیا، حد بلوغت کو جب میں نے پار کیا، جب میں بالغ ہو گیا، ایک ضعیفہ دکان پر ایک دن کچھ ساز و سامان لے کر آئی، ساز و سامان لے کر پہنچتی ہے، دکان کے مالک سے کہتی ہے کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو، میرا سامان لے کر میرے مکان تک پہنچا دے، میں اس کی اجرت دے کر کے اسے واپس کر دوں گی۔ دکان کے مالک نے اس نوجوان کو بھیج دیا، وہ ساز و سامان لے کر اس ملکہ کے ساتھ چلا، اس بیوی کے ساتھ چلا، اس خاتون کے ساتھ جب اس کے گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا محل ہے، ایک بہت بڑا مکان ہے، اس کے اندر ایک خوبصورت کمرہ ہے جو روشن و لائٹوں سے روشن و منور ہے، کنکم سے پورا کمرہ خوبصورت ہے، پورا کمرہ جگمگا رہا ہے، جس میں ریشمی کپڑے ہیں۔ اس کمرے کے اندر ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے، حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے، بالکل خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، لوگ حیران و پریشان ہو، خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، آپ بالکل حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، آپ گھبرانے لگتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اس عورت کے قریب جانا چاہا، اس عورت کے قریب پہنچتے ہیں، وہ عورت اپنے ہوس کا شکار بنانا چاہتی ہے، آپ سے بدکاری کرنا چاہتی ہے، آپ سے بدپھیلی کرنا چاہتی ہے، آپ سے غلط کام کرنا چاہتی ہے۔ آپ بالکل سہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں، عورت کیا تجھے کیا تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی ہے؟ کیا تو رسول پاک سے نہیں ڈرتی ہے؟ اگر میدان محشر میں اللہ تعالی جل شانہ نے اس جرم عظیم کے بارے میں پوچھ لیا تو کیا جواب دو گی؟ اللہ کے بارگاہ میں تم کس منہ سے پیش آؤ گی؟ وہ بالکل حیران و پریشان نہیں ہوتی ہے، اس پر ان باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، اس پر ان باتوں کا کچھ اثر نہیں گزرتا ہے۔ عورت ہوتی ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس پر حق بات اثر نہیں کرتی ہے، اس پر حق بات نہیں پہنچتی ہے۔ جتنا ہی آپ قرآن پڑھ کے سنا دو، جتنے ہی آپ حدیثیں پڑھ کر کے سنا دو، لیکن اس پر حق بات اثر نہیں کرتی۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا بغیر کسی پیسے کے موقع مل رہا ہے، چلو فائدہ حاصل کر لو۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا چلو موقع مل رہا ہے، فائدہ اٹھا لیا جائے۔ لیکن جو نفس کی غلامی کرتا ہے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، جو نفس کو پاؤں کے نیچے دوڑ کر گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ اسے ولایت کا تاجدار بنا دیتا ہے، وہ اپنے وقت کا ولی کامل بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تیرے دل میں رسول اللہ کا خوف نہیں ہے، لیکن اس پر ان باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتی ہے، بدکاری کرنا چاہتی ہے، آپ بالکل حیران و پریشانی کے عالم میں ہے کہ اس گناہ سے بچا کیسے جائے، اس گناہ سے چھٹکارا کیسے لیا جائے، اس گناہ سے نجات کیسے ملے گی، اس گناہ سے بچا کیسے جائے، کوئی تجویز سمجھ میں نہیں
آتی، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کہتے ہیں مجھے بیت الخلا جانا ہے، مجھے حاجت کے لیے جانا ہے۔ اس ملکہ نے اپنی 70 باندیوں کو آپ کے خدمت کے لیے لگا دیا، کہا یہ میرا شیخ ہے، جیسے ہی بیت الخلا سے نکلے اسے میری خدمت میں پیش کرو، میری بارگاہ میں پیش کرو، میرے پاس لے کر کے آؤ۔ آپ بیت الخلا میں ہے، بالکل حیران و پریشانی کے عالم میں ہے، بالکل گھبرائے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں اس گناہ سے بچا کیسے جائے، اس گناہ سے چھٹکارا کیسے لیا جائے، اس گناہ سے نجات کیسے ملے گی، کوئی تجویز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جتنا پاخانہ ہوتا ہے، جتنی گندگی خلاصت ہوتی ہے، آپ اپنے پورے جسم پر لگا لیتے ہیں، اپنے پورے چہرے پر لگا لیتے ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں۔ جب آپ بیت الخلا سے باہر آتے ہیں، جب باندیوں نے دیکھا اور کہا یہ تو کوئی پاگل معلوم ہو رہا ہے، یہ تو کوئی مجنون معلوم ہو رہا ہے، دوڑی بھاگی اپنی ملکہ کے خدمت میں پہنچی، اپنی ملکہ کے پاس پہنچی، کہا یہ تو کوئی پاگل معلوم ہو رہا ہے، اس نے اپنے پورے جسم پر پاخانہ لگا رکھا ہے۔ ملکہ نے کہا جلدی کرو، اس نے محل سے باہر کر دو ورنہ ہمارا پورا محل بدبودار ہو جائے گا، ہمارا پورا محل گندا ہو جائے گا، پورا محل بدبودار ہو جائے گا، اور پورا محل گندا ہو جائے گا۔ پانیوں نے کسی طرح سے آپ کو بھورے میں بھرا اور شہر سے باہر، مکان سے باہر، بستی سے باہر دور لے جا کر کے جنگل میں ڈال دیا۔ آپ یہی چاہتے تھے کسی طرح سے اس گناہ سے بچ جاؤ، اسی طرح سے اس گناہ سے نجات مل جائے، اسی طرح سے اس گناہ سے چھٹکارا مل جائے۔ آپ کسی طرح سے اس بورے سے باہر نکلتے ہیں، دریا میں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ اب جو اصل بات میں کہنے جا رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سننا۔ جشن خواجہ غریب نواز میں آنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت شیخ مسکی کا بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں رات میں اپنے گھر گیا اور بستر پر سویا، بستر پر لیٹا، میری قسمت کا ستارہ چمکتا ہے، میری قسمت کی معراج ہوتی ہے، سید الملائکہ حضرت جبریل امی کی حاضری ہوتی ہے، حضرت جبریل امی تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے شیخ مشکی بڑی مشابہت رکھتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام سے، بڑی مشابہت کرتا ہے۔ کہا کیسی مشابہت؟ حضرت شیخ مشکی فرماتے ہیں یہ کہتے ہوئے حضرت جبریل امی نے میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا ہے، جب سے اپنے ہاتھ کو پھیرا ہے اسی دن سے میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، اسی دن سے میرے وجود سے خوشبو نکل رہی ہے، اسی دن سے میرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔